بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر 4 الفاظ دیے گئے ہیں۔ ان کو اولاً نکرہ کی صورت میں ذکر کیا گیا ہے، پھر معرفہ کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ نکرہ اور معرفہ کس کو کہتے ہیں، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے اور ان کی علامتیں کیا ہیں، گزشتہ اسباق میں یہ بات آ چکی ہے۔ نجم، ایک ستارہ، کوئی ستارہ، یہ نکرہ ہے۔ النجم، ستارہ، یہ معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے۔ رجل، ایک مرد، کوئی مرد، یہ نکرہ ہے۔ الرجل، مرد، یہ معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے۔ دیک، ایک مرغہ، کوئی مرغہ، الدیک، مرغہ، یہ معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے۔ طالب، ایک طالب علم، کوئی طالب علم، الطالب، طالب علم، یہ معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے۔ یہ 11 جملے ہیں جن میں مفردات کو معرفہ اور نکرہ کی صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز جس کو مبتدا کہتے ہیں وہ معرفہ ہوتا ہے، اور دوسرا جز جس کو خبر کہتے ہیں وہ نکرہ ہوتا ہے۔ تو ان تمام جملوں میں آپ غور سے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہر جملے میں پہلا جز وہ معرفہ ہے، اس کے شروع میں الف لام داخل ہے، اور دوسرا جز نکرہ ہے، اس کے آخر میں تنوین ہے اور شروع میں الف لام موجود نہیں ہے۔ پہلا جملہ النجم بعید، النجم کے معنی ہیں ستارہ، بعید کے معنی ہیں دور، دونوں کو ملا کر ترجمہ ہوگا النجم بعید، ستارہ دور ہے۔ دوسرا جملہ الرجل واقف، رجل کے معنی ہیں مرد، آدمی، واقف کے معنی ہیں کھڑا، آدمی کھڑا ہے۔ السکر حلو، چینی شیریں ہے، سکر کے معنی ہیں چینی، حلو کے معنی ہیں شیریں۔ چوتھا جملہ الطالب مریض، طالب کے معنی ہے طالب علم، مریض کے معنی ہیں بیمار، طالب علم بیمار ہے۔ الدیک جمیل، مرغ خوبصورت ہے، الدیک کے معنی ہیں مرغ، جمیل کے معنی ہیں خوبصورت۔ الدفتر جدید، دفتر کے معنی ہیں رجسٹر، کاپی، جدید کے معنی ہیں نیا، کاپی نئی ہے۔ التاجر غنی، تاجر کے معنی ہے تجارت کرنے والا، کاروبار کرنے والا، غنی کے معنی ہے مالدار، تاجر مالدار ہے۔ الدکان مفتوح، الدکان کے معنی ہیں دکان، مفتوح کے معنی ہیں کھلا ہوا، دکان کھلی ہوئی ہے۔ الولد فقیر، ولد کے معنی ہے لڑکا، فقیر کے معنی ہے محتاج، لڑکا محتاج اور غریب ہے۔ التفاح لذیذ، تفاح کے معنی ہے سیب، لذیذ کے معنی ہے مزیدار، سیب مزیدار ہے۔ الطبیب طویل، طبیب کے معنی ہے ڈاکٹر، طویل کے معنی ہے دراز قامت، ڈاکٹر دراز قامت ہے، لمبا ہے۔ والمریض قصیر، و بمعنی اور، المریض بمعنی بیمار، قصیر بمعنی پستہ قد، اور بیمار پستہ قد ہے۔ ڈاکٹر دراز قامت ہے اور مریض پستہ قامت ہے۔ تمارین، مشقیں، یہ تمرین کی جمع ہے۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات،
التمرین الاول اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، پڑھیے اور لکھیے کلمات کے آخری حرف کے حرکت کے ضبط کے ساتھ۔ اس تمرین میں کچھ معرفہ اسما دیے گئے ہیں۔ جو اسم الف لام کے ساتھ معرفہ ہوتا ہے اس پر تنوین نہیں آتی ہے، لہٰذا پڑھتے وقت ان اسما کے آخری حرف کو دھیان کے ساتھ حرکت دینی ہے۔ اس پر صرف زبر یا زیر یا پیش آئے گا، تنوین نہیں آئے گی۔ الباب دروازہ، التاجر تاجر، النجم ستارہ، القمر چاند، الدیک مرغ، الماء پانی، السریر تخت، البیت گھر، المسجد مسجد، الرجل آدمی، السکر چینی، الورق کاغذ۔ التمرین الثانی املأ الفراغ فيما يلي بوضع کلمۃ مناسبہ، درج ذیل جملوں میں خالی جگہوں کو مناسب کلمے کے ذریعے پر کیجیے۔ یہاں 6 جملے ہیں۔ ان 6 جملوں میں مبتدا کو حذف کر دیا گیا ہے، صرف خبر کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے۔ آپ کو خبر سے پہلے مبتدا کو ذکر کرنا ہے۔ پہلا جملہ غنی، اصل عبارت ہوگی التاجر غنی، تاجر مالدار ہے۔ دوسرا جملہ حلو، یعنی السکر حلو، چینی شیریں ہے۔ تیسرا جملہ مریض، یعنی الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے۔ چوتھا جملہ لذیذ، یعنی التفاح لذیذ، سیب لذیذ ہے۔ پانچواں جملہ طویل، یعنی الطبیب طویل، ڈاکٹر دراز قامت ہے۔ چھٹا جملہ قصیر، یعنی المریض قصیر، بیمار پستہ قد ہے۔ التمرین الثالث اختر کلمۃ من القائمۃ با تناسب الکلمۃ التي في القائمۃ الحمزہ، با والے خانے سے ایک کلمہ منتخب کیجیے جو حمزے والے خانے میں موجود کلمے کے مناسب ہو۔ یہاں پر 2 خانے ہیں، خانہ نمبر الف، خانہ نمبر با۔ تو الف والے خانے میں جو الفاظ دیے گئے ہیں اس کے مناسب با والے خانے میں جو الفاظ ہوں اس کو اس کے ساتھ ذکر کرنا ہے اور پھر بولنا ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ پہلا لفظ الطالب، اس کے مناسب ہے مریض، الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے۔ دوسرا لفظ الدکان، اس کے مناسب ہے مفتوح، الدکان مفتوح، دکان کھلی ہوئی ہے۔ التفاح، اس کے مناسب ہے لذیذ، التفاح لذیذ، سیب مزیدار ہے۔ الماء، اس کے مناسب ہے حار، الماء حار، پانی گرم ہے۔ الحجر، اس کے مناسب ہے ثقیل، الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے۔ القلم، اس کے مناسب ہے مکسور، القلم مکسور، قلم شکستہ ہے، ٹوٹا ہوا ہے۔ الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ، حلو، الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ، حلو شیریں، مریض بیمار، الدکان دکان، غنی مالدار، طویل دراز قامت لمبا، فقیر
غریب محتاج، قصیر پستہ قد، التفاح سیب،